قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا اور ساحرین کا مقابلہ ہوا، جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پہ اپنے علم کے ذریعے سے مسمرائز کیا اور ان کو وہ رسیاں اور لکڑیاں سانپ بن کے بھاگتے ہوئے نظر آنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جتنا انہوں نے وہ رسیاں اور لکڑیاں ڈالی تھیں دھوکہ دینے کے لیے، وہ ان سب کو نگل گیا۔ اس واقعہ عظیمہ کے دیکھنے کے بعد آخر جادوگر جو تھے ان کو اپنے جادو کا تو علم تھا، وہ فوراً اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ہے اور امر خالق کے عادت ہے، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ معجزہ ہے۔ جب ان کو حقیقت بات سمجھ آ گئی تو وہ سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گرنے کے ساتھ انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان بھی کر دیا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کی جو کیفیت ہے وہ یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان اور اخلاص کو ایسا قبول فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان کی قوت ایسی پیدا ہو گئی کہ اب وہ فرعون کے مقابلے پہ ڈٹ گئے۔ اب فرعون نے جب دیکھا کہ پنکھا پلٹ رہا ہے اور اتنے تعداد جو ہے ان لوگوں کی جو جادوگر ہیں وہ سب مسلمان ہو گئے، اور اس دور میں جادوگروں کا بہت بڑا زور تھا اور بہت بڑی عظمت تھی۔ جیسے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں علم طب کا بڑا زور تھا، بڑے بڑے طبیب بڑے نامور حکیم پیدا ہوئے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایسے معجزے دیے تھے کہ جہاں سارے طبیب عاجز آ جائیں
اب دنیا میں کوئی طبیب، کوئی حکمت، کوئی طب ایسی پیدا نہیں ہوئی کہ جو مادر ذات اندھے کو ٹھیک کر دے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب بھی ہاتھ رکھتے تو اندھا ٹھیک ہو جاتا۔ اب اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی کوئی ایسا طبیب نہیں آیا جو صحیح معنی میں برس کا اور کوڑ کا علاج کر سکے، لیکن اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ اگر برس والے کو ہاتھ پھیر دیتے وہ ٹھیک ہو جائے، اگر آپ کوڑی کو ہاتھ پھیر دیتے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اللہ پاک معجزات ایسے دیتے ہیں کہ جن کے سامنے آنے کے بعد حق اور باطل میں امتیاز ہو سکے۔ فرعونی دور جو ہے یہ علمی طور پہ جادوگروں کا دور تھا، اور اس دور میں جادوگروں کو بہت بڑی اہمیت دی جاتی تھی کہ یہ ہمارے بڑے ہیں اور یہ بڑے علم جانتے ہیں۔ تو اب ان کی حقیقی تعداد کا علم تو اللہ کو ہے کہ وہ 8,000 تھے یا 16,000 تھے یا 80,000 تھے، کیونکہ قرآن نے عدد سے بات نہیں کی۔ جب وہ ایمان لے آئے تو صاف بات ہے کہ پوری رائے عامہ جو تھی ان کی رائے بھی ڈاما ڈول تو ہو گئی کہ بھئی آخر کوئی بات تو ہے، موسیٰ سچا۔ تو اس لیے اب فرعون نے ایک دوسری چال چلی۔ پہلی چال تو اس کی وہ ناکام ہو گئی، جادو کرنے آیا ہار گئے۔ اب اس نے ایک دوسرا رخ اختیار کیا اور ان کو کہنے لگا جادوگروں سے، قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، کہنے لگا تم کیسے ایمان لائے ہو میری اجازت کے بغیر؟ تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، اگر تم ایمان لانا بھی چاہتے تھے تو میری اجازت لیتے، لیکن تم نے میری پرواہ نہیں کی اور میری اجازت کے بغیر فوراً ایمان کا اقرار کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود بڑا جادوگر تمہارا استاد ہے، اس نے تمہیں سکھلایا ہے۔ یعنی یہ ایک اور بڑا جھوٹ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو تمہارے ملک میں بھی نہیں تھے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے ملک میں ہوتے تو تم پکڑ کے قتل کر چکے ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ملک مصر بھی چھوڑ گئے، وہ تو مدین تشریف لے گئے، اور آج تقریباً 10-12 سال کے بعد لوٹے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کھلا ہوا جھوٹ تھا۔ کہنے لگا ہاں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، بھائی بات یہ ہے یہ ان کا بڑا ہے، یہ ان سے سیکھتے رہے، آج مقابلہ کر کے سامنے آمنے ہو گئے، یہ ہار گئے، استاد جیت گیا۔ یہ معجزہ نہیں، یہ جادوگر ہے بلکہ ان کا استاد ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ اپنی فرعونیت کی قوت پہ اور طاقت پہ اتر آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے لوگوں کے پاس دلیل تو ہوتی نہیں، پھر وہ اپنا زور آزماتے ہیں۔ تو فوراً کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ اب فرعون نے اپنی فرعونیت، اپنی طاغوتی قوت کو استعمال کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اچھا میں تمہیں ایسی سزا دوں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔
تو یہ عذاب کی ایک بہت بڑی خطرناک کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی کا ایک طرف ہاتھ نہیں ایک طرف پاؤں نہیں. اور پھر صرف میں اسی میں اکتفا نہیں کروں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور پھر میں تمہیں سولی پہ پھانسی پہ لٹکاؤں گا کھجوروں کے ساتھ، کہ شاید ہاتھ کٹنے سے پاؤں کٹنے سے تم بچ جاؤ تو وہ لٹکے رہو گے سولی پہ حتیٰ کہ مر جاؤ. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. یہ اس نے اس لیے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا سابقہ آیات مبارک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا کہ تم ایسا نہ کرو، تم حق کے مقابلے پہ مت آؤ، تم یہ نہ کرو کہ اپنے جادو کے ذریعے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ظالمو جھوٹ مت بناؤ اللہ کے مقابلے پر، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ہلاک کر ڈالیں گے. اور وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. کہ تم معجزے کا اور نبی کا مقابلہ جھوٹے جادو سے کرنا چاہتے ہو. تو اس لیے فرعون نے بھی اسی دھمکی کو سامنے رکھا اور کہنے لگا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ کا عذاب ہوگا. ایک تمہارے خدا کا عذاب ہے اور ایک میں تم کو عذاب دے رہا ہوں. اب دیکھیں گے کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے. اس لیے اس نے کہ میں خدا ہوں اور تم مجھے موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے ڈرا رہے ہو، تو دیکھتے ہیں ابھی میں جو تمہیں عذاب دیتا ہوں پتہ لگ جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ جب دلوں میں ایمان کی قوت آ جاتی ہے نہ دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہیں ٹکرا سکتی. جب ایمان دلوں میں گھر کر جاتا ہے، اسی لیے روایت میں آتا ہے صحیح روایات مبارکہ میں کہ جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں، وہ ان کو پکڑ کے لے گئے اور تنعیم کی طرف یعنی مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم سزا جو ہے حد حرم کے باہر میں. وہاں جب لے گئے ان کو پھانسی دینے کے لیے تو پوچھنے لگے بھی تمہاری کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے، ابھی ہم تمہیں پھانسی پہ لٹکائیں گے، مرنے سے پہلے کوئی آرزو ہے تو کر دو. انہوں نے کہا تو کوئی تمنا نہیں ہے، اگر تم اجازت دو تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو، جب ہم نے پھانسی دینی ہے تو 5 منٹ بعد صحیح. تو جب آپ نے نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری اس قربانی کو منظور فرما اور میرے محبوب کو محمد مصطفیٰ کو خبر کر دے کہ آج ایک تیرا اور پروانہ لٹک گیا. اور اس کو کہنے لگا مشرکین مکہ مکے کے سرداروں بات سنو، میرا دل چاہتا تھا کہ میں لمبی نماز پڑھوں لیکن میں نے نماز مختصر پڑھی ہے، کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں پھانسی سے ڈر گیا ہوں. اندازہ فرمائیں جرت ایمان کا. انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتلاؤ،
اگر بفرض محال ہم اللہ کے نبی کو پکڑ لیں اس مقام پر اور ہم یہ کہیں کہ بھئی تمہیں چھوڑ دیتے ہیں اور تمہارے نبی پاک کو یہ سزا دیتے ہیں نعوذ باللہ، پھر تم کیا کہو گے؟ اپنی جان بچا کے چھڑاؤ گے؟ تو اس نے کہا بے وقوف ہو تم، میرے سر میں جتنے بال ہیں نا اتنے دفعہ اللہ مجھے زندہ کرے اور میں پھانسی چڑھتا رہوں لیکن میرے بدری کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ لگے۔ میں تو حضور کے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں برداشت کر سکتا، میرا پھانسی چڑھ جانا کون سی بڑی بات ہے؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ قوت ایمان پیدا کر دیتے ہیں نا پھر موت سے مسکرا کے ملتے ہیں وہ لوگ۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے احباب نے، دوستوں نے جا کے عرض کیا کہ یا علی یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، ہم آپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ دشمنوں کے مقابلے پہ ہوتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، تو آپ بغیر سوچے سمجھے دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور بے تحاشا بہادری سے۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ آدمی 1-2 سے مقابلہ کرے، 4 سے کرے، 10 سے کرے، یہ تو نہیں کہ 200 سے ایک آدمی مقابلہ کرے گا۔ تو آپ احتیاط بالکل نہیں کرتے۔ آپ کو چاہیے، آپ امیر المومنین ہیں، ابن عزم رسول اللہ ہیں، آپ کی جان بہت بڑی قیمتی ہے، ذرا احتیاط فرمایا کرے مقابلے پر۔ تو حضرت علی مسکرائے اور فرمایا کہ بھائی بات ہوتی ہے احتیاط کے موت سے، لیکن موت مجھ سے ڈرتی ہے، میں کیوں احتیاط کروں؟ تو ساتھی حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت علی موت کیسے ڈرتی ہے؟ موت تو کسی سے نہیں ڈرتی، موت بھی ڈرنے والی چیز ہے۔ فرمایا تم نے میری بات کو سمجھا نہیں ہے، موت کا جو وقت اللہ نے مقرر کیا اس سے پہلے آ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا جب پہلے آ نہیں سکتی، میں جتنا زور لگاؤں وہ اور بھاگ دیا نا کہ بھی تیرا وقت نہیں آیا۔ تو جب موت مجھ سے ڈر رہی ہو تو مجھے اس غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اپنے وقت پہ آئے گی۔ تو اس لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ ساری زندگی جادو میں گزر گئی، ساری زندگی کفر کے سائے میں گزر گئی، ساری زندگی فرعون کی اطاعت میں گزر گئی، ایک دن بھی اطاعت خدا نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن جب اللہ نے رنگ بدلا ہے، کایا پلٹی ہے، ہدایت آئی ہے، کلمہ نصیب ہوا ہے، ایک سجدہ ملا ہے، فرعون کے سامنے ڈٹ کے کھڑے۔ موت تو برحق ہے، موت جو ہے وہ اپنے وقت پہ آنی ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ نے جو وقت لکھا ہے وہ آئے گا، وہ ٹل نہیں سکتا ہے۔ تو پھر بزدلی کا کیا مانا؟ اب دیکھیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں فرعون کو۔ ان کے ایمان کو دیکھیں، ان کی قوت دیکھیں، ان کی سلامتی دیکھیں اور ثبات دیکھیں۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، کہنے لگے فرعون ہم تمہاری باتوں کو ہرگز اس بات پہ ترجیح نہیں دے سکتے جب ہمیں نشانیاں کھلی مل گئی ہیں، جب ہم نے حق دیکھ لیا ہے، جب ہم نے حق پہچان لیا ہے اور اس خدا کو جان لیا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تم کیسے خدا ہو؟ تم اگر خدا ہوتے تو مقابلے کے لیے ہمیں بلاتے، خدا بھی مقابلے کے لیے مدد چاہتے ہیں لوگوں سے۔ یہ اچھا خدا ہے؟ فرمایا تمہاری باتوں میں اب ہم نہیں آنے کے، اور باقی یہ دھمکی تم دے رہے ہو کہ میں ہاتھ کاٹ دوں گا، میں الٹا پاؤں کاٹ دوں گا، میں پھانسی لٹکا دوں گا، فَقُضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا
تقضي هذه الحياة الدنيا، کہنے لگے جو تم کر سکتے ہو فیصلہ کرو. اور فرعون یہ بھی سوچ لو کہ تمہارا فیصلہ، تمہاری سزائیں اسی دنیا تک رہیں گی نا. مر گئے، جان چھوٹ گئی. تم جو بھی ہمیں سزا دینا چاہتے ہو، جو ہمارے فیصلہ ہمارے حق میں کرنا چاہتے ہو کر لو. اور سن لو، اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اور اس کے بعد کہنے لگے کہ فرعون سن لو کہ ہم سب اللہ پر ایمان لے آئے ہیں. اب یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہم پردے میں رہ کے ایمان چھپانا نہیں چاہتے، ہم کھل کے بتا رہے ہیں. اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے. اور ایمان اس لیے لائے ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف کر دیں. وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اور ہمارا یہ جادو ہے نا جس میں تو نے ہمیں مجبور کیا، اللہ ہمارا یہ گناہ بھی معاف کر دے. علماء نے فرمایا کہ اس کے دو معنی ہیں، یاد رکھیں. وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، کیا مانا کہ تمہارے مجبور کرنے پہ ہم نبی کے مقابلے پہ آئے. یہ تم نے ہمیں بلایا ہے، تم نے ہمیں جبر کیا ہے، اللہ ہمارا یہ گناہ بھی معاف کر دے. اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ فرعون نے اپنے دور میں اپنے ملک میں جادو سیکھنے کے لیے باقاعدہ مدرسے کھولے ہوئے تھے، ادارے بنائے ہوئے تھے، اور وہاں لوگوں کو جبرن جو ہے تعلیم دی جاتی تھی جادو کی. ان کو باقاعدہ جادو سکھایا جاتا تھا اور جبرن سکھایا جاتا تھا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جو جادو پہ تم نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم جادو سیکھتے رہے، یہ باطل علم سیکھتے رہے، شیطانی علم میں ہماری زندگی گزر گئی، اللہ ہماری وہ غلطی بھی معاف کر دے. اور یہ بھی دیکھ لو، وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہارے فیصلے عارضی ہیں، ہمارا اللہ سب سے بہتر، اس کا بدلہ بہتر، اور اس کی جزا جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی. تو ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اسی پہ ایمان لا رہے ہیں. ہمیں تمہارے دھمکیوں کا، تمہاری دہشتوں کا کوئی ڈر نہیں ہے، جو تمہاری طاقت میں ہو کر سکتے ہو. اب علماء نے ایک بات یہاں یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا حق والوں کا خود حفاظت فرماتے ہیں، اور حق والوں کی دہشت جو ہے باطل میں بٹھا دیتے ہیں. کہ اب دیکھیں مقابلہ ہو گیا، ہار گئے، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، تو پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈراتا تھا، لیکن فرعون موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا. وہ اپنے لوگوں کو ڈرانے کے لیے سختی کے ساتھ بات کرنے لگ گیا، لیکن موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرف بات ہی نہیں. وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی ایسی دہشت ان کے دلوں میں بٹھا دی تھی کہ اس کو جرت نہیں ہوئی اب موسیٰ و ہارون کے شان میں گستاخی کرنے. اسی لیے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ میرے محبوب کائنات سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ایک درخت کے نیچے سو گئے اور اپنی تلوار جو تھی وہ درخت میں رکھا. دشمن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں تھا اور چھپ کے انتظار کر رہا تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں حضور پہ حملہ کروں. صحابہ دور دور تھے، آپ جانتے ہیں صحرا میں کوئی درخت یا باغ تو ہوتے نہیں نا، کوئی ایک درخت چھوٹا ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے. جہاں کسی کو سایہ ملا بیٹھ گئے، حضور ایک درخت کے نیچے، صحابہ دور ہے.
تو اس نے جلدی سے حضور کی تلوار کو نکالا اور حضور کی تلوار حضور پہ کھڑی کی اور کہتے ہیں میں یمنعک منی. حضور پاک نے اپنی آنکھیں کھول دی، دیکھا کہ ایک آدمی تلوار لے کے سر پہ کھڑا ہے اور اس کے اور میرے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، 1 منٹ اور سیکنڈ کی بات ہے، تلوار سے حملہ کر کے وہ نعوذ باللہ نقصان پہنچا سکتا ہے. صحابہ دور ہیں، ان کے آنے تک تو وہ اپنا کام کر گزرے گا، چاہے بعد میں اس کو ٹکڑے کر دو. تو اس نے بڑی جرأت سے کہا کہ میں یمنعک منی، محمد مصطفیٰ کون ہے جو اب تمہیں میرے ہاتھ سے چھڑائے؟ آج مجھے موقع ملا ہے، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، صحابہ دور ہے، میں یمنعک منی، کون تمہاری حفاظت کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور بڑے اطمینان سے فرمایا اللہ، کہ میری حفاظت کرنے والا میرا خدا ہے. اس ایک لفظ جلالہ کا اتنا اثر ہوا کہ اس کا ہاتھ کانپا، تلوار گر گئی، حضور نے تلوار اٹھا دی. اب صحابہ بھی قریب آ گئے، حضور نے فرمایا اچھا اب تم بتاؤ کہ میں یمنعک منی، تمہیں میری تلوار سے اب کون چھڑائے گا؟ میرے اللہ نے تو میری حفاظت فرما دی ہے، لیکن تمہیں اب کون چھڑائے گا؟ وہ آپ ہی بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا آپ کی کرم اور مہربانی ہی چھڑائے گی، اب اور سے کوئی نہیں چھڑا سکتا. اس نے کہا چونکہ آپ بڑے ماشاءاللہ رحمت للعالمین ہیں، بس اگر مہربانی کر دیں گے تو میں بچ جاؤں گا، ورنہ مجھے تو کچھ چھڑانے والا ہے نہیں، خدا پر تو اس کا یقین نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قریب آئے، صحابہ نے فرمایا کہ فاضل لنا یا رسول اللہ، حضور اجازت دیں تو بدبخت کو ہم گردن واپس کر پائے گا. نہیں چھوڑ، ارے جاؤ میں نے معاف کیا. اسی لیے علماء اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ میرے محبوب نے اپنی ذات کا بدلے میں کبھی کسی کو نہیں مارا، یعنی اپنی جان کا بدلہ کبھی نہیں لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی موقع ملا معاف کر دیا. ہاں صحابہ کا بدلہ ہے، دین کا معاملہ ہے، حق و باطل کی لڑائی ہے، تو صاف بات ہے وہاں تو آپ فیصلہ فرمائیں گے. لیکن ایک ہے کہ ذاتی بدلہ لیا جائے، آپ ہمیشہ بات فرماتے رہے، حتیٰ کہ اس عورت نے جس نے سرکار کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا خیبر میں، آپ نے اپنا بدلہ نہیں لیا. جو صحابہ زہر کی وجہ سے فوت ہو گئے ان کا بدلہ لیا. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں تیرا کوئی فکر نہیں ہے، جو تم سزا دے سکتے ہو فیصلہ کرو. اب اسی کو مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقول تعالیٰ مخبرا من کفر فرعون وعنادہ وبغیہ ومقابلتہ الحق بالباطل. اللہ پاک ان آیات میں خبر دیتی ہیں فرعون کی سرکشی، فرعون کا کفر، حق کے مقابلے پہ باطل کا ساتھ دینا. حین رأى ما رأى من المعجزة الباہرة والآیة العظیمة، حالانکہ جب اس نے معجزہ دیکھ لیا، بہت بڑی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی دیکھ لی، لیکن اپنی بغی میں، اپنی سرکشی میں اسی طرح اڑا بیٹھا ہے. فَرَأَى الَّذِينَ قَدْ اسْتَنصَرَ بِهِمْ قَدْ آمَنُوا بِحَضْرَةِ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَغَلَبَ كُلُّ الْغَلْبِ شَرَعَ فِي الْمُقَابَلَةِ وَالْبُعْدِ. اب اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جن کو میں نے مدد کے لیے جادوگروں کو بلایا تھا وہ تو سب کے سب خود مسلمان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس مل گئے. تو اب جناب وہ مقابلہ میں، وہ جھگڑے میں، بہتان تراشی میں، وَأَدَرَ إِلَىٰ اسْتِمَالِ جَاهِهِ وَسُلْطَانِهِ بِالسَّالَةِ، اور اپنی بادشاہی کی قوت اور طاقت کو استعمال کرنے لگا جادوگروں میں. فَتَحَدَّثَهُمْ وَتَوَعَدَهُمْ، ان کو ڈرانے لگا، ان کو عذاب کی دھمکیاں دینے لگا. وَقَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ،
اے صدقتموہ قبل ان آذن لکم ما امرتکم بذالک وقتم علی فی ذالک، کہنے لگا کہ تم نے مجھ سے پہلے میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کی کیسے تصدیق کر دی، حالانکہ مجھ سے تم نے نہیں پوچھا۔ وقال قولا یعلمہ واستعرض فقلت كلهم انه بہت وکذب، حالانکہ یہ ایسی بات کر رہا تھا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بہتان باندھ رہا ہے۔ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر اے انتم انما اخذتم السحر عن موسیٰ، تم سب لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جادو سیکھا ہے۔ واتفقتم انتم وإیاہ علی وعلی رعیتی تظہروہ، تم لوگوں نے آپس میں مل کے پروگرام بنایا تاکہ مقابلہ ہو اور تم شکست کھا جاؤ، موسیٰ علیہ السلام غالب آ جائیں۔ کما قال تبارک و تعالی فی آیت الاخری ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، کہنے لگا یہ تمہارا ہیلا ہے، مگر ہے، سازش ہے، تم لوگوں نے مل کے سازش کی ہے تاکہ دنیا پہ واضح ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے۔ ثم أخذت حدتهم، پھر لگا ڈرانے، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ اَيْ لَأَجْعَلَنَّكُمْ مُسْلَةً، میں تمہارا مسلح کر ڈالوں گا کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، وَلَأَسْرَنَّكُمْ اور پھر میں تمہیں پھانسی پہ لٹکا دوں گا اس حال میں زخمی کر کے۔ قال ابن عباس فرماتے تھے یہ فرعون بدبخت ہے جس نے پہلی یہ سزا تجویز کی کہ دایاں ہاتھ کاٹو اور بایاں پاؤں کاٹ کے پھانسیوں پہ لٹکا دو۔ وَقَوْلُهُ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ أَيْ أَنتُمْ تَقُولُونَ إِنِّي وَقَوْمِي عَلَىٰ ضَلَالَةٍ وَأَنتُمْ مَعَ مُوسَىٰ وَقَوْمِهِ عَلَى الْهُدَىٰ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَكُونُ لَهُ الْعَذَابُ يَبْقَىٰ فِيهِ، کہنے لگا تم یہ کہتے ہو کہ ہم گمراہی پہ ہیں، فرعون اور فرعون کی قبیلہ اور اتباع جو ہے وہ گمراہ ہیں، تم اور موسیٰ علیہ السلام ہدایت پہ ہو، تو اب جان لو گے کہ پھر کون عذاب میں آتا ہے اور کون عذاب دینے والا ہے۔ فلما صال علیہم بذلک وتبعتهم حالت علیہم انفسهم باللہ عز وجل، جب اس نے دھمکی دی اور ان کو ڈرایا، لیکن سائرین کے دل کو اللہ تبارک و تعالی نے مقابلے پہ جما دیا۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، انہوں نے کہا لن نختارك على ما جاءنا، یقین کہنے لگے فرعون اب ہم تیری بات ہرگز نہیں مانیں گے، اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دے دی، اللہ پاک نے ہمیں ایمان پہ یقین کی دولت سے نواز دیا۔ والذی فطرنا، یا تو یہ قسم ہے کہ ہمیں اس کی قسم ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یحتمل ان یکون قسما ویحتمل ان یکون معطوفا علی البینات، یعنی لا نختارک علی فاطرنا وخالقنا الذی انشأنا من العدم ونكتب به خلقنا من الطین وهو المستحق للعبادة والخضوع إلى أنت۔ اب مفسر فرماتی ہے کہ ایک احتمال یہ ہے کہ ان کی طرف سے قسم تھی کہ ہمیں قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یا اس کا عطف جو ہے وہ بینات پہ ہے کہ ہم تجھے خدا نہیں مانیں گے اس کے مقابلے پہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں پیدا فرمانے والے، وہ ہمیں عدم سے وجود میں لانے والے، انہوں نے سب سے پہلے ہمارے ابا کو مٹی سے پیدا کیا، جب ہمارا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، وَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ وَالْخُضُوعِ إِلَىٰ أَنْتَ، تو اسی کی ذات جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے، اسی کی ذات جو ہے اس کی بندگی کی جائے گی، نہ کہ تمہیں خدا مانا جائے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ وَمَا وَصَلْتَ إِلَيْهِ يَدَكَ، کہنے لگے جو کچھ فیصلہ کرنا چاہتے ہو تم کر دو،
اور جہاں تک تمہارے ہاتھ پہنچتے ہیں تمہاری طاقت ہے تم ہمیں عذاب دے دو، لیکن ہم اللہ کے دین کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا انما لك صبرة في هذه الدار وهي دار الزوال ونحن قد رغبنا في دار القرار۔ کہنے لگے فرعون تم ہمیں جو سزا دو گے وہ اس دنیا میں دو گے، یہ دنیا ختم ہونے والی، زائل ہونے والی، فنا ہونے والی ہے، اور ہمیں تو اللہ کی رحمت سے اس جنت کی، اس نعمتوں کی تمنا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ کہ ہم کفر کے مقابلے پہ یہ ہے ایمان کہ فرعون کے مقابلے پہ جب آنا۔ اسی لیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیہ نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا، اتنا مارتے تھے حضرت بلال کو اللہ معاف فرمائے، انگاروں پہ اور تپتی ہوئی ریت پہ اور گرم پتھروں پہ لٹا دیتے، بڑے بڑے کھجور کے کانٹے لے کے بدن میں جب ہوتے خون بہتا ہنستے، اللہ اکبر۔ لیکن اسی حال میں بلال کہتے احد احد احد، جن کو توحید کا نشہ آ جاتا ہے یہ پھانسیاں وانسیاں کچھ، پھر یہ دنیا کے بڑے بڑے طاغوت جو ہیں آخر ہار جاتے ہیں۔ حضرت بلال کو جب بھی ہوش آتا، ایک دفعہ ہوش آیا تو دیکھا والدہ سرانے بیٹھی ہیں، بوڑھی ماں بیٹھی ہے بیچاری، اور ماں کہنے لگی کہ بلال میری بات توجہ سے سنو، جس دین کو تم مانتے ہو میں بھی اسی دین کو مانتی ہوں، میں بھی اسی محمد مدنی کا کلمہ پڑھتی ہوں، لیکن جان بچانے کے لیے مہربانی کرو اور کب تک عذاب برداشت کرو۔ ظاہر طور پہ اقرار کر دو، کافروں کی بات مان لو، دل میں اپنا ایمان مضبوط رکھو، جب موقع ملے گا نکل جائیں گے، ان کے ظلم سے بچ جائیں گے۔ کب تک یہ ظلم برداشت کرو؟ اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب والدہ کی بات سنی تو مسکرائے، اس حال میں بھی مسکرا رہا۔ یہی ہے نا کہ جس دھاتی سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت، مرنا تو سب نے ہے نا، بے عزت ہو کے مرو یا باعزت ہو کے مرو، موت تو چھوڑے گی نہیں، اس میں تو آنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، یہاں بھی ہو، بڑے بڑے محلوں میں اپنے آپ کو بند کر کے بٹھا لو، موت میں آنا ہے۔ لیکن ایک موت وہ ہوتی ہے کہ جب لاکھوں لوگ رو رہے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ جنازے میں ہوتے ہیں اور قبروں سے خوشبوؤں کی لپٹیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، اور ایک موت وہ ہوتی ہے جس سے ساری دنیا لعنتیں بھیج رہی ہوتی ہے۔ مرنا جو سب نے، مرنا کس نے نہیں، وہ بچ جائے گا سب کو۔ تو والدہ نے پوچھا کہ بلال کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اماں آج مجھے یقین آ گیا ہے کہ مکے کا کفر ہار گیا ہے اور بلال جیت گیا۔ اماں نے سمجھا عذاب سے بیچارہ دیوانہ ہو گیا، عقل کام نہیں کر رہے، اس حال میں کیسے جیت گیا ہے اور کیسے مکے والے ہار گئے ہیں۔ انہوں نے کہا بلال کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اماں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تم کو جو لے آئے ہیں میرے پاس سفارش کرانے کے لیے، معلوم ہوتا ہے ان کے ترکش کا ہر تیر ظلم کا ختم ہو گیا ہے، اب میری ماں کو سفارشی لائے گا۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ لیکن ان کو جا کے بالکل بتلا دو کہ بلال کہتا ہے کہ سر سے لے کر بالکل بیٹھ جاؤ اور میرے عضو کا ایک ایک ٹکڑا کر دو، ایک ایک بوٹی کر دو، جیسے کسائی بکری کی بوٹیاں بناتا ہے، ایک ایک بوٹی سے آواز آئے گی آج۔ ہاں یہ بھی آزما کے دیکھ لو۔ حضرت ابو بکر گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس قدم میں اس حالت میں بلال کو دیکھا تو صبر نہ آ سکا،
امیہ کے پاس گئے، کہنے لگے اس ظالم تمہیں اگر اس سے تنگ ہو تو اس کو بیچ ڈالو، مجھ سے پیسے لے لو، چھوڑ دو بس۔ ایک غلام سے مقابلہ کر رہے ہو، اگر یہ مر بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا، تمہارا کون سی سرداری پڑ جائے گی؟ تم نے جو لینا ہے مجھ سے لے لو، لیکن اس کو چھوڑ دو۔ تو حضرت صدیق نے آپ کو خریدا اور امیہ سے آزاد کرایا اور پھر حضور کی خدمت میں غلام بنا کے بس۔ اس لیے بلال کہتے تھے کہ میرے مولا نے مجھے دنیا میں نواز دیا ہے کہ کہاں امیہ کی غلامی اور کہاں محمد مصطفیٰ کی غلامی۔ اللہ نے مجھے توحید کا صلہ دنیا میں دے دیا ہے، اللہ نے مجھے ان تکلیفوں کا صلہ دنیا میں دے دیا ہے کہ کفر جس نبی سے مجھے توڑنا چاہتا تھا اللہ نے اسی کے ساتھ مجھے جوڑ دیا کہ اب میری زندگی جو ہے وہ حضور کی غلامی میں گزر رہی ہے اور درات ہے، دن ہے۔ بلال جو ہے وہ مؤذن رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، اور بلال کا کلمہ اور بلال کا نعرہ توحید میرے اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے جب تک بلال زندہ رہا اذان ہی کہتا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت۔ آج دنیا میں جو فرائنا ہے، آج دنیا میں جو طواغیت ہیں، آج دنیا میں جو نمرود ہیں، آج دنیا میں جو کفر کی سرکش قوتیں ہیں، وہ بھی اپنا انجام پڑھ لیں۔ آخر جیت حق کی ہوگی، آخر حق غالب آئے گا، آخر کفر مٹ جائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، اللہ پاک ہی اپنے ڈرنے والوں کو کامیاب کریں گے۔ یہ تو آزمائشوں کے دور ہوتے ہیں نا، سونا پر اگر سنار کے بعد لے جاؤ نا، وہ پہلے اس کو کسوٹی پہ لگاتا ہے، سمجھ نہ آئے تو پھر تھوڑا سا اس کو آگ پہ گرم کرتا ہے، پھر سمجھ نہ آئے تو تیزاب کی کٹھالیوں میں ڈالتا ہے، پھر نکال کے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کھرا سونا ہے۔ اللہ بھی اپنے بندوں کو ذرا کٹھالیوں میں ڈالتے ہیں، یہ ہر دور میں ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن دیکھو یہ ہے ایمان کہ ابھی نمازیں بھی نہیں پڑھی لیکن فرعون کے سامنے ڈٹ گئے۔ اور ایک ہمارا ایمان ہے، پیسے دے دو قادیانی بن جائیں گے، پیسے دے دو مذہب بدل دیں گے، پیسے دے دو ہندو بن جائیں گے، پیسے دے دو عیسائی بن جائیں گے، نوکری کروا دو مذہب بدل دیں گے، ترقی کروا دو مذہب بدل دیں گے۔ ایک ہمارا مذہب ہے اور ایک وہ مقام ہے مسلمانوں کا کہ ایک دن کلمہ پڑا ہے اور کھڑے ہیں، کہتے ہیں جو مرضی آئے فیصلہ کر دو، کہتے ہیں انما تقضی هذه الحیات الدنیا ای انما لک تسلط فی هذه الدار، تمہیں اس دنیا کے اندر تسلط ہے، تم اس دنیا میں ہمیں سزا دے سکتے ہو، لیکن یاد رکھو وہی دار الزوال، یہ دنیا مٹ جانے والی ہے۔ وَنَحْنُ قَدْ رَغَبْنَا فِي دَارِ الْقَرَارِ، اب ہمیں آخرت کی تمنا ہے۔ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ما كان منا من اصحاب خصوم ما اكرهنا عليه من السحر وهذه آیت اللہ وجدت به۔ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اللہ کے نبی کے مقابلے پہ آئے، ہم معجزے کا مقابلہ جادو سے کرنے لگے، اللہ ہماری یہ غلطی بھی معاف فرما دے۔ وقال النبي حدثنا ابي قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن ابي سعيد كما بعض في قوله تعالى وما اكرهتنا عليه من السحر قال اخذ فرعون 40 غلاما من بني اسرائيل فامر ان يلقوا السحر بالفرماء۔ اب فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ فرعون نے بنی اسرائیل میں سے 40 جوانوں کو منتخب کیا تھا کہ وہ جانے کے بعد جو ہے جا کے جادو سیکھے مقام فرما پہ،
وقال علموهم تعلیما لا يعلم احد الا اللہ، ایسا ان کو تعلیم دو کہ ایسا جادو کوئی نہ جانتا ہو۔ قال ابن عباس من الذين آمنوا بموسى وهم من الذين قالوا، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اب ایمان لے آئے، آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، وقد قال عبد الرحمن بن قول الله خير وابقى خير لك منك وابقى اجر ثوابا، ہمارے اللہ کا ثواب ہمیشہ رہنے والا ہے، مما كنت وعدتنا، ومن اتنا جو تم نے وعدے کیے تھے کہ انعام دوں گا، تمہارے وعدے بھی عارضی ہے، دنیا بھی عارضی، ہمارے اللہ کا ثواب جو ہے وہ دائم ہے۔ وهو روایت من بساق رحم اللہ وقال محمد بن القاب القربی واللہ خیر ای لنا من کین نتی، تمہاری اطاعت سے اللہ کی اطاعت بہتر ہے، آپ قائل العذاب النساء، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو اس کا عذاب جو ہے وہ عذاب دائمی ہے، تمہارے عذاب سے زیادہ شدید ہے۔ وَرَوَانَا أَبُوَ مِنْ السَّاقِ نَيْزًا وَالزَّائِرًا فِرْعَوْنَ لَعْنَهُ اللَّهُ ثُمَّ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَهُ بِهِمْ رَحْمَةٌ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف يصبروا سهرة وأمسوا شهداء، فرعون ملعون نے ان کو سزا دی، اسی طرح پھانسیوں میں لٹکا دیا۔ اصل اس نے سمجھا میں نے سزا دی ہے، وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ نے رحمت کی ہے، کہ جو صبح کو آئے تھے جادوگر تھے اور شام کو شہید ہو گئے، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، اللہ جس کو نوازنا چاہتا ہے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ کفر ہار گیا اور مومن جیت گئے، اب بھی انشاءاللہ جیت جو ہے وہ ایمان کی ہوگی۔ کہتے جی کہ یہودیوں کا اور نصرانیوں کا ذبح کیا ہوا جانور جو ہے کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ ہاں جائز۔ اس کی وجہ سمجھو، یہ معنی نہیں ہوتا کہ یہودی نصرانی سے کوئی مہربانی ہے اور ہندوؤں سے زیادہ جھگڑا ہے، وہ بھی کافر ہیں، وہ بھی کافر ہیں، لیکن ذبح کے معاملے میں اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اس کو سمجھ لو۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور کی ذبح پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہوتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ نے فرمایا جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ نہ کھاؤ۔ تو اہل کتاب جو ہے یہود یا نصارہ، وہ ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ حلال ہے، جو اللہ کا نام نہیں لیتے وہ حرام۔ اس لیے اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال کیا گیا، کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان ہے، وہ خدا کو مانتے ہیں، وہ اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور ان میں آخرت کو بھی مانتے ہیں، حتیٰ کہ یہود کہتے ہیں، قرآن میں موجود ہے کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، کہ قیامت میں اللہ ہمیں جہنم میں تو ڈالیں گے، لیکن اتنے دن جتنے دن ہمارے بڑوں نے اس بچڑے کی عبادت کی تھی بس اتنے دن جہنم ملے گی، اس سے زیادہ نہیں، پھر ہم جنت میں آ جائیں گے۔ مانا ہے کہ آخرت میں ان کا بھی ایمان ہے۔ اسی لیے قرآن نے دعوت دی ہے اہل کتاب کو کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ دعوت دیں اہل کتاب کو کہ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی خدا کو مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں، تو آؤ فیصلہ کر لیں گے اللہ کا کوئی شریک نہ بنائے، اللہ کے سوائے چھوٹے چھوٹے رب نہ بنائے، اللہ کے سوا کسی غیر کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھیں، آؤ ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ اہل کتاب جو باقاعدہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہوں۔ اب جو دنیا میں لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین عیسیٰ علیہ السلام کیا تھا یا دین موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، یہ تو لا دین ہے،
نہ خدا کا نام لیتے ہیں ذبح پر. ہاں کچھ یہودی جو ہے اصلی نسلی یہودی جو ہے وہ اب بھی نام لیتے ہیں، اس لیے ان کا گوشت بھی الگ ہوتا ہے، کوشر ان کا الگ ہوتا ہے، وہ باقاعدہ بغیر ذبح کے جانور نہیں کھاتے ہیں. تو اگر ان کا ذبح شدہ جانور ہے اور اس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے تو وہ ہمارے لیے حلال ہوگا. کیونکہ ہندو ہے یا سکھ ہے یا بدھ مت ہے یا یت مت ہے، وثنی ہے، یہ ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے، تو اس لیے ان کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے، وہ مسلمان کے لیے کھانا جائز نہیں. اب اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ ایک مسلمان ہے، اس کو بھی چاہیے کہ جب جانور ذبح کرے تو اللہ کا نام لے، بسم اللہ اللہ اکبر. لیکن اگر نہ لے تو پھر بھی ذبیحہ حلال ہے، کیونکہ اس کا اللہ پہ ایمان ہے اور اس کے دل کے اندر توحید موجود ہے. زبان میں نہیں کہہ سکا تو نہیں کہہ سکا، لیکن اس کے لیے افضل یہ ہے کہ جب وہ جانور کو ذبح کرے تو اس وقت اس کو پڑھنا چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر. لیکن اگر بفرض محال بھول بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے. اسی طرح اگر آپ شکار کھیلتے ہیں اور آپ نے تیر مارا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے مارا ہے اور تیر لگا ہے تو وہ جانور بھی حلال ہے. لیکن اگر بندوق ماریں گے تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مارے تو حلال نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں میں فرق ہے. بندوق جو گولی جو ہے یہ ضرب لگاتی ہے اور تیر جو ہے وہ اندر یعنی زخم کر کے نکل جاتا ہے، تو لہذا وہ ذبح کے قائم مقام ہو جاتا ہے. گولی جو ہے وہ ذبح کے قائم مقام نہیں ہوتی، یہ تو طاقت سے اس جگہ کو پھاڑ دیتی ہے. تو لہذا اس کا مطلب تو ایسی ہوا جیسے کوئی ڈنڈا کسی کو مارے اور جانور مر جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی اگر کوئی جانور عورت ذبح کرے، عورت ذبح کرے یا مرد ذبح کرے، دونوں کا ذبیحہ حلال ہے. عورت کو بھی ذبح کرنے کی اجازت ہے اور مرد کو بھی ذبح کرنے کی اجازت ہے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ گھر میں بکری ہے یا جانور ہے مر رہا ہے، خاوند گھر میں نہیں ہے، عورت کھڑی رہے گی جی عورت ہے، جی عورت کا ذبح کیسے ہو؟ عورت انسان ہے، اس کا بھی ذبح حلال ہے اور مرد کا ذبح جو ہے وہ بھی حلال ہے. بہرحال آپ کی بیوی بچے جن کو قتل کیا گیا اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور حدیث مبارک میں ہے کہ جن کے چھوٹے بچے فوت ہو جائیں یا وہ قتل کر دیے جائیں، انشاءاللہ قیامت میں تیرے جنت جانے کا ذریعہ بنیں گے. اور تم صبر کرو، عمرے کرو، عبادت کرو، طواف کرو، اللہ سے ان کے درجات بلند ہونے کے لیے دعا مانگو. اللہ سے مانگو کہ اللہ ان ظالموں سے خود بدلا لیں. طواف کے 7 چکر کاٹنے کے بعد ایک طواف ہوتا ہے، یاد رکھو. اور ہر 7 چکر کاٹنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے کہ جب 2 رکعت پڑھے تو نیت ہو کہ واجب الطواف پڑھ رہا ہو. اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے. اور افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں. مقام ابراہیم کے پیچھے رش ہے، جگہ نہ ملے تو حتیم میں پڑھیں. حتیم میں جگہ نہ ملے تو یہ سارا میدان جو ہے طواف والا اس کے اندر کہیں کھڑے ہو جائیں. یہاں بھی جگہ نہ ملے تو پوری مسجد الحرام میں پڑھ لیں. اور اگر بفرض محال بھول جائیں اور اپنے گھر چلے جائیں، ہوٹل چلے جائیں، بعد میں یاد آئے کہ میں نے 2 رکعت نہیں پڑھی تو وہیں کھڑے کھڑے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم لوگ پاکستان سے دبئی گئے اور دبئی میں ہم نے کچھ دن قیام کیا اور پھر جب ہم عمرے کے لیے آئے تو احرام دبئی سے باندھا. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اچھا کیا. کہتے جی کہ اگر کسی شیعہ کے جنازے میں مسلمان چلا گیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا. نہیں، نکاح نہیں ٹوٹتا، خیر نکاح پکا ہے. کہتے جی کہ آپ کے بیانات یا آپ کی تقاریر جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر بھی ہے تاکہ ہم لوگ جو ہے فائدہ اٹھا سکیں. میرا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے خود تو کبھی ایسا اہتمام نہیں کیا،
لیکن مجھے کسی دوست نے بہرحال بتایا تھا کہ انٹرنیٹ پر بھی انہوں نے میرے تقاریر کے ریکارڈ جو ہیں کیے ہیں. جب تقریر.com جب آپ ویب سائٹ کھولیں گے تو شاید مل جائیں. اللہ عالم، مجھے نہ ان سے دلچسپی ہے، نہ شوق ہے اور نہ کوئی تمنا ہے. بس دعا یہ کریں کہ اللہ قبول فرما دے. اگر دین انٹرنیٹ سے پھیلتا نا تو سب سے پہلے اللہ حضور کو دیتے اور حضرت ابوبکر صدیق کو دیتے. یہ ہمارے خیالات ہیں جی. جدید طریقوں سے دین جلدی پھیلے گا. دین اس وقت پھیلتا ہے جب ہمارے اندر دین آئے گا. اس کے بغیر جو ہے نا، دین کا اصل بات ہے کہ داعی کے اندر دین کتنا مضبوط ہے. صحابہ کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، خدا کی شان ہے کہ جہاں جہاں صحابہ گزرتے گئے نا دین آتا ہے. اچھا، بعض ملک ایسے بھی ہیں جہاں صحابہ صرف تجارت کے لیے گئے، لیکن اس ملک میں جانے کے بعد وہاں دین آ گیا. ایک بات یاد رکھو کہ اللہ نے اسلام کو اور مسلمان جو ہے نا، اس کا لباس، اس کی شکل، اس کے عبادات، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اگر وہ سچا مسلمان ہو تو یہ خود بخود دعوت ہے. اب دیکھیں نا جی، آپ مسلمان کہیں کھڑا ہے، اللہ اکبر، ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے یہ کیا کر رہا ہے. آخر کوئی بات تو ہے، یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدے میں ڈال رہا ہے، تو ایک دعوت اس کے دماغ میں ایک بات پیدا ہو رہی. جب وہ دیکھتا ہے کہ یار دیکھو مسلمان ماشاءاللہ کیسے پگڑی باندھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ یہ کیسے وضو کر رہا ہے. جب وہ ہوٹل میں بیٹھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کے یہاں کھانا جو ہے ذبیحہ کیسے ہے. یار یہ کیا بات، کوئی بھی نہیں پوچھتا، یہ کیوں پوچھ رہا ہے. اچھا، وہ اگر کہتے ہیں کہ جناب کھانے کے ساتھ آپ کو کیا چاہیے، آپ بیئر لیں گے، وائن لیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہماری شریعت میں حرام ہے. وہ کہتے ہیں اچھا یہ کون آدمی ہے یار. وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا بولنا جو ہے بالکل سچ ہے، تولنا جو ہے بالکل، اب ہم پکے مسلمان بن جائیں تو جہاں جہاں گزرو گے دین پھیلے گا. لیکن اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے جہاں جہاں گزرتے ہیں اسلام کو بدنام کرتے ہیں. اب ہم اسلام کے لیے کلنک کا ٹیکا بن گئے ہیں. لوگ ہمیں دیکھ کے اسلام سے بھاگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی مسلمان ہے تو بھئی ہمیں چھوٹے. کہ کافر جو ہے وہ دودھ میں پانی ملاتا تھا، مسلمان پانی میں دودھ ڈالتا ہے. کافر جو ہے وہ ٹکے پیسے میں سود کھاتا تھا، مسلمان جو ہے یہ ہزاروں میں کھاتا ہے اور مہینوں کے حساب سے کھاتا ہے. کافر جو ہے وہ اگر کوئی جھوٹ بھی بولتا تھا تو پھر شرم آتا تھا، یہ جھوٹ بول کے اکڑتا ہے. دنیا کا ہر بد مذہب جو ہے وہ گناہ کو گناہ تصور کرتا ہے. مسلمان اتنا حدود سے نکل گیا ہے کہ اس کے نزدیک گناہ گناہ رہا ہی نہیں. نہ ایمان سے کہیں، آپ کے اپنے ملک میں آنکھیں بند کر کے ذرا نظر دوڑائیں کہ ایک کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ہائی اسکول ہے، اس میں مثلا 5,000 یا 10,000 لڑکا زیر تعلیم ہے، ان میں کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ ایک ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہو. آج کل بڑا زور ہے نا جی نئے دور کی قوتوں کا کہ جی دینی مدارس کے اندر جو ہے دنیاوی تعلیم نہیں ہے، یہ ملا بناتے ہیں، یہ مولوی بناتے ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ ان کا پڑھا ہوا بندہ کیا کرتا ہے، مسجد میں کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے یا نماز پڑھاتا ہے. نہ ان کو کوئی کام آتا ہے. یہ اپنے مدرسوں میں ریاضیات لے آئیں یا اپنے مدرسوں کے اندر ٹیکنیکل چیزیں لے آئیں. اپنے مدارس کے طلباء کو جہاں بخاری پڑھائیں وہاں ان کو ساتھ جناب ایم اے بھی کروا دیں، ریاضیات بھی کروا دیں، فلسفہ بھی پڑھوا دیں. بالکل ٹھیک ہے جناب. اگر ہمارے مدارس اسلامیہ میں دنیاوی تعلیم لازمی ہے تو تم دنیاوی مدارس میں اسلام لازم کر دو، ہم یہاں کر دیتے ہیں. بھئی تمہارے پاس تو دنیاوی تعلیم ہے نا، اس میں تم بھی تھوڑا سا دین داخل کر دو، پتہ لگ جائے کہ ہاں تم باقی دین اور دنیا میں ترقی چاہتے ہو.
لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اس پہ ہمارے علماء نے بڑا زور لگایا ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، میرے اپنے مدرسے کے لوگ جنہوں نے ہمارے مدرسے میں ابتدا سے لے کر دورہ حدیث تک کتابیں پڑھی، ماشاءاللہ، ہمارے علاقے میں بہاولپور میں سب سے پہلی اسلامی یونیورسٹی جو تھی نا، وہ ہمارے نواب بہاولپور نے بنائی تھی، جامعہ عباسیہ۔ اور اس جامعہ عباسیہ میں پڑھانے والے جو تھے وہ بھی بڑے بڑے علماء تھے۔ مولانا غلام مصعب گھوٹوی تھے، مولانا احمد علی صاحب نائب شیخ الجامعہ تھے، مولانا محمد صادق صاحب تھے، مولانا عبید اللہ صاحب تھے، پھر علامہ شمس الحق افغانی تھے، بعد میں بریلوی حضرات کی طرف سے احمد سعید کاظمی، یعنی بڑے بڑے نامور علماء وہاں رہے۔ اس یونیورسٹی کی ڈگریاں بنائی گئی، مولوی فاضل، مولوی عالم، اور آخری ڈگری اس کی تھی علامہ۔ تو ہمارے مدرسوں کے جو فارغ التحصیل لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی یونیورسٹی کا امتحان دے کے علامہ کی ڈگری لے لیں۔ ہم نے کہا بھی ہمیں کیا، ہم نے جو پڑھانا تھا پڑھا دیا، اب تمہاری مرضی۔ تو ہمارے لوگوں نے، ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگوں نے جا کے امتحان میں بیٹھ گئے، عالم تو تھے پہلے، وہ کوئی نئی بات تو تھی نہیں، الحمدللہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، ان کو علامہ کی ڈگریاں مل گئیں۔ ڈگری مل گئی تو اب دل میں خیال آیا کہ جناب علامہ کی ڈگری لے لی ہے تو نوکری کیوں نہ کریں، کیونکہ ہمارے مدرسے کی سرٹیفکیٹ کو تو نوکری ملتی نہیں۔ لیکن اب علامہ کی ڈگری چونکہ یونیورسٹی کی تھی تو سب نے نوکری کر لی، ہائی اسکولوں میں، مڈل اسکولوں میں، پرائمری اسکولوں میں چلے گئے اور اسلامیات کے استاد لگ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا، نہ داڑھی رہی، نہ علم رہا، نہ حدیث رہی، نہ قرآن رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء مجبور ہوئے کہ جہاں مدارس بناؤ، یا خالص دین یا خالص دنیا، یہ دونوں کا جوڑ لگتا نہیں ہے۔ جب اصولی سی بات ہے، آپ دیکھیں نا جی، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے تیرے بدن پہ یہاں گندگی لگی ہوئی ہو، اس طرف سینکڑوں عطر ڈال لو، وہ بدبو نہیں جائے گی۔ اور اسی طرح یاد رکھو کہ اگر 40 کلو دودھ کا مٹکا ہے، اس میں تم 20 قطرے پیشاب کے ڈال دو، کیا خیال ہے، حلال رہے گا یا حرام ہو جائے گا؟ یہ دنیاوی تعلیم ایسی بدبخت ہے، جب آتی ہے دین کیا وہ بچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے علماء نے فیصلہ کیا تھا کہ بابا ان کو بس دین پڑھاؤ، تاکہ کم از کم کچھ نہیں کریں گے تو مسجدیں تو آباد رہیں گی۔ آج جو دنیا میں ایمان سے کہے، اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو، کسی کی رعایت نہ کرو، اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، ایمان سے کہے، آج بھی ہمارے ملکوں میں جو اسلام